اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 24ویں سپارے کا تیسرا حصہ۔ تدعوننی لا اکفر باللہ و اشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ اس کو جس کا مجھے علم تک نہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں پھر بھی تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو عزت والا بہت بخشنے والا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس کی بندگی کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے پکارا جائے اس دنیا میں، یعنی بتوں کی طرف جو بلاتے ہو تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ان بتوں کو کہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یقیناً وَأَنَّا مَرَدَّنَا، اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس اے میرے ہم وطنوں عنقریب تم یاد کرو گے جو میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، بس بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے ان اذیتوں سے جن کے پہنچانے کا انہوں نے مکر کیا، اور ہر طرف سے گھیر لیا فرعونیوں کو سخت عذاب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مومن بندے کو بچا لیا، اس مومن کو۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، دوزخ کی آگ ہے پیش کیا جاتا ہے انہیں اس پر صبح و شام، یعنی ابھی فرعون اور اس کے ساتھی جو ہے وہ دوزخ کی آگ پہ روز صبح شام پیش ہوتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی، یعنی جس روز قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کر دو فرعونیوں کو سخت تر عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، اور جب باہم جھگڑیں گے دوزخ میں، پس کہیں گے کمزور لوگ انہیں جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، پس کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ کے عذاب کا۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، جواب دیں گے متکبر ہم سب آگ میں بھن رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے بندوں کے متعلق، اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اور کہیں گے سارے دوزخی جہنم کے داروغوں کو دعا کرو اپنے رب سے کہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ کمی فرما دے۔ قالوا اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، وہ جواب میں کہیں گے کیا نہیں آیا کرتے تھے تمہارے پاس رسول روشن دلیلوں کے ساتھ؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بے شک آتے تھے۔ قالوا فادعوا، داروغے کہیں گے تم خود ہی دعا مانگو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے کافروں کی دعا مگر محض بے سود۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم اب بھی مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیاوی زندگی میں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اس روز نفع نہ دے گی ظالموں کو ان کی عذر خواہی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے دوزخ کا بدترین گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ کو نور ہدایت اور وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدم و ذکر لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو سراپے ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔
تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے لوگوں کے گناہوں کی معافی چاہیے، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، یعنی نماز پڑھیے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ، بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آتی ہو، نہیں ہے ان کے سینوں میں سوائے بڑائی کی ایک ہوس کہ جس کو وہ پا نہیں سکیں گے۔ فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، انہ وہ سمیع البصیر، بے شک وہی سب کو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بے شک پیدا کرنا آسمان و زمین کا بہت بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، لیکن بہت سے لوگ اس کھلی حقیقت کو نہیں جانتے۔ وما یستوی العامی والبصیر، اور برابر نہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور اسی طرح مومن نیکوکار اور بدکار یکساں نہیں، یعنی جو نیک ہیں اور جو بدکار ہیں وہ برابر نہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ بے شک قیامت آ کر رہے گی، ذرا شک نہیں اس میں، لیکن بہت سے لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہی ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام کرو اس میں، اور بنایا ہے دن کو روشن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل و کرم فرمانے والا ہے لوگوں پر، لیکن بہت سے لوگ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہ ہے اللہ تمہارا رب پیدا کرنے والا ہر چیز کا، لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا۔ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، پس کیسے راہ حق سے تم روگردانی کرتے ہو، یعنی منہ پھیرتے ہو۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح راہ حق سے منہ پھیر دیا جاتا ہے ان بد نصیبوں کا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو قیام یعنی ٹھہرنے کی جگہ، اور آسمان کو چھت کی مانند، اور تمہاری صورت گری کی، اور حسین بنا دیا تمہاری صورتوں کو، اور کھانے کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی۔ ذالکم اللہ ربکم، ایسی خوبیوں والا اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، پس بڑی ہی برکتوں والا ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے، بس اس کی عبادت کرو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جعانی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، میں ان کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جب آ گئی ہیں میرے پاس دلیلیں اپنے رب کی طرف سے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں رب العالمین کے سامنے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، پھر نکالا تمہیں شکم مادر سے بچہ بنا کر، پھر پرورش کی تمہاری تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، پھر تمہیں زندہ رکھا تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ،
اور بعض تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں پہلے ہی، اور یہ سارا نظام اس لیے ہے کہ تم پہنچ جاؤ مقررہ میعاد تک، اور تاکہ تم اپنے رب کی عظمتوں کو سمجھنے لگ جاؤ۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون، پر جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے اسے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے ان نادانوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، انا یصرفون، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا، جن لوگوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس چیز کو بھی جو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، فسوف یعلمون، انہیں اپنی تکذیب کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اذ الاغلال فی عناقہم والسلاسل، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں، یسحبون، انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر پوچھا جائے گا ان سے کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اور کہیں گے وہ تو گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم تو کسی چیز کو پوچھتے ہی نہ تھے اس سے پہلے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ سزا اور رسوائی بدلہ ہے اس کا، تم خوشیاں منایا کرتے تھے زمین میں اپنے عارضی اقتدار پر ناحق، اور بدلہ ہے اس کا جو تم اپنے فانی اموال اور املاک پر اترایا کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم وہاں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ فبئس مثوی المتکبرین، بس یہ بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر اور غرور کرنے والوں کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اے حبیب آپ ان کی نازیبا حرکتوں پر صبر فرمائیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، سو ہم خواہ آپ کو دکھائیں اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ان سے ہم نے وعدہ کیا ہے، یا اس سے پہلے ہی آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، یہ بچ نہیں سکتے، آخر کار ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے بھیجے تھے پیغمبر آپ سے پہلے بھی، ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا اور ان میں سے بعض کا ذکر قرآن کریم میں آپ سے نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کی مجال نہ تھی کہ وہ لے آتا کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ وَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، پس جب آئے گا اللہ کو حکم تو فیصلہ کر دیا جائے گا حق اور انصاف کے ساتھ، اور باطل پرست وہاں سراسر گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، اللہ پاک وہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی تاکہ اس میں سے کسی پر سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تمہارے لیے اس میں طرح طرح کے فائدے ہیں، اور ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان پر سوار ہو کر اس منزل تک پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم لدے پھرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آیاتی، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، بس اللہ تعالیٰ کی کن کن آیتوں کا تم انکار کرو گے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان منکروں نے کبھی سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ انہیں نظر آ جاتا کہ کیا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ كانوا اکثر منہم واشد قوة وآثارا فی الارض فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، وہ لوگ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں زبردست تھے، اور زمین میں اپنی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں ہنر مند تھے، بس یہ بتائیں کہ کیا فائدہ پہنچایا انہیں اس دولت نے جو وہ کماتے تھے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون،
پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر تو انہوں نے کفر کیا اور نازا رہے اس علم پر، یعنی خوش رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا، اور آخر کار گھیر لیا انہیں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب تو کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں ایک اللہ پر اور ہم ان معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، بس کوئی فائدہ نہ دیا انہیں ان کے ایمان نے جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا جو قدیم ہے اس کے بندوں میں جاری ہے۔ وَخَاسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور سراسر خسارے میں رہے اس وقت، یعنی نقصان میں رہے اس وقت حق کا انکار کرنے والے، یعنی اس وقت حق کا انکار کرنے والے۔ سورہ حامیم سجدہ جو ہے وہ مکی ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارا گیا ہے یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم و فہم رکھتے ہیں۔ بشیرم و نذیرہ، یہ خوشخبری سنانے والا اور بر وقت خبردار کرنے والا ہے، ڈرانے والا ہے۔ وعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اور منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، پس وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اور ان ہٹ دھرموں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، یعنی پردہ ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔